گڈی بہت ہی انٹرسٹنگ اور کمال کا ڈرامہ بنتا جا رہا ہے، کیونکہ اب جو جہانگیر ہے اسے بھی صرف اور صرف اس کی نظر گڈی کی دولت، جائیداد اور پیسے کے اوپر ہے، اور یہ گڈی کو مروا کر گڈی کی جائیداد کو ہڑپ کرنا چاہتا ہے۔ آنے والے ساتھ میں آپ لوگوں کو دکھایا جائے گا کہ جہانگیر کسی بھی طرح سے پولیس والے کے ساتھ مل کر اسے اس مقام تک پہنچ جاتے ہیں جہاں پر گڈی موجود ہوتی ہے، اس بابا کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں، اس بابا کو ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں اور اسے بلیک میل بھی کرتے ہیں کہ اگر آپ نے ہماری بات نہ مانی تو آپ کو جو وہ ساری عمر کے لیے، لمبے عرصے کے لیے سزا ہو سکتی ہے۔ تو آگے سے بابا کہتا ہے کہ کون سی بات ماننی ہوگی، تو جہانگیر کہتے ہیں کہ آپ ایسا کریں کہ گڈی کو زہر دے کر مار دیں۔ پہلے تو بابا انکار کر دیتا ہے، لیکن کسی بھی طرح سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، اسے لالچ دیتے ہیں، تو پھر جب وہ بابا یہ بات مان لیتے اور کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، میں آپ کی یہ بات ماننے کے لیے تیار ہوں۔ اب جہانگیر کے گھر میں اورنگزیب نے پولیس بھیجی تھی، تو اس معاملے پہ جہانگیر کو بڑا غصہ ہوتا ہے اور یہ پھر کسی بھی طرح سے ملاقات کرتا ہے SHO کے ساتھ اور اپنی پولیس لے کر جو پہنچ جاتا ہے اورنگزیب کے گھر میں۔ اورنگزیب جب وہ بیٹھا ہوتا ہے کھانے کی ٹیبل پہ، بڑا پریشان ہوتا ہے، اسے سمجھ تک نہیں آ رہی ہوتی کہ وہ کرے تو کرے کیا۔ تو اسی وجہ سے جب پولیس جاتی ہے اور جب اورنگزیب یہ ماحول دیکھتا ہے تو بڑا پریشان ہو جاتا ہے اور جہاں پر شور مچانا شروع کر دیتا ہے۔ اس سے پہلے جو بابا ہوتا ہے یہ بھی اپنا کام کر چکا ہوتا ہے، جہانگیر اسے پیسے بھی دے دیتا ہے، اسے بڑی خوشی بھی سنا دیتا ہے کہ بھئی آپ نے ایسا کرنا ہے کہ گڈی کو زہر دینی ہے، زہر دینے کے بعد اسے ساتھ والے قبرستان میں جا کر پھینک دینا ہے۔ تو بابا کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، آپ کی یہ بات میں ماننے کے لیے تیار ہوں، جیسا آپ کا حکم ہے۔ تو یہ اب ریڈی ہو چکا ہوتا ہے، لیکن ان لوگوں کو اس بات کا نہیں پتا کہ بھئی گڈی کی ڈیتھ کبھی بھی نہیں ہوگی، سویٹی جو ہے یہ گڈی کی ہیلپ کرے گی۔ تو جب پولیس پہنچتی ہے اورنگزیب کے گھر میں تو اورنگزیب دیکھتے ہیں یہ ماحول شور مچانا شروع کر دیتا ہے، شازی بھی ساتھ میں چیختی ہے، چلاتی ہے اور وہ بار بار ان لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ کیا ہوا۔ تو SHO جہاں پر بولتا ہے اور یہ جواب دیتا ہے اورنگزیب کو اور کہتا ہے کہ بھئی آپ نے جو پہلے اپنی بھتیجی کو اغوا کیا، اغوا کرنے کے بعد پھر اسے زہر دے کر مار دیا۔ یہ بات جب یہاں پر اورنگزیب سنتا ہے تو بڑا پریشان ہو جاتا ہے اور وہ صاف الفاظ میں انکار کر دے تو کہتا ہے کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، وہ میری بھتیجی ہے سگی اور میں اپنی بھتیجی کے ساتھ ایسا کا ظلم نہیں کر سکتا، چھوڑیں آپ یہ غلط کر رہے ہیں۔ لیکن پولیس والے کوئی بات نہیں سنتے۔ جب SHO اور جب گھر کا جو فرد ہو وہ ملا ہوا ہو تو پھر کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو اسی وجہ سے SHO جو وہ پولیس والوں کو کہتا ہے کہ اسے لے کر چلے جاؤ، وہیں پر جا کر اس کے ساتھ بات کریں گے، اس کے ساتھ موک مکا کریں گے کہ آخرکار اس نے ایسا کیوں کیا۔ تو جب لے کر جا رہے ہوتے ہیں تو شازی بیچ میں آتی ہے اور شازی شور مچانا شروع کر دیتی ہے، SHO کو کہتی ہے صاحب جی آپ ایسا مت کریں، میرے ہسبینڈ کا کسی قسم کا کوئی بھی قصور نہیں ہے، آپ زیادتی کریں۔ تو SHO جو ہے وہ یہ پھر شازی کو ڈنڈا دکھاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ بھئی خبردار، اگر آپ نے بیچ میں آنے کی کوشش کی تو آپ کے لیے اچھا نہیں ہوگا، بہتر یہ ہوگا کہ اپنے کام سے کام کریں، اپنے کام سے کام رکھیں اور بیچ میں مت آئیں، اگر بیچ میں آپ آئے تو پھر آپ کے اوپر بھی میں ایسا کیس بنا دوں گا کہ آپ بھی پھر اس طرح سے ذلیل اور خوار ہوتی رہیں گی۔ تو شازی جب سے SHO کا ڈنڈا دیکھتی ہے تو ڈر جاتی ہے اور پیچھے ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ ٹھیک ہے صاحب۔ اب یہاں سے اورنگزیب کو لے کر چلے جاتے ہیں اور لے کر جب جاتے ہیں تو پیچھے سے جو بابا ہوتا ہے یہ اپنا کام بھی کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے، کیونکہ جہانگیر اسے بتا دیتے ہیں۔ تو بابا آتا ہے گڈی کے پاس، آ کر اسے کہتا ہے کہ بیٹا اب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جیسا آپ بولتی تھی اب ایسا کا ویسا ہوگا، ہم آپ کو خالہ کے گھر میں لے کر جائیں گے۔ تو گڈی اس معاملے میں بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اور جب گڈی خوش ہوتی ہے تو اس کے بعد بابا جو اس کے منہ میں نوالا دیتا ہے جو زہر کا ملا ہوا ہوتا ہے، جس میں زہر ہوتی ہے، اور گڈی سکون کے ساتھ وہ کھانا کھانا سٹارٹ کر دیتی ہے۔ اور جب گڈی وہ کھانا کھاتی ہے تو اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد گڈی کی جو حالت ہوتی ہے یہ خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے اور گڈی بے ہوش ہو جاتی ہے، اور جب گڈی بے ہوش ہوتی ہے تو پھر جب وہ سے دونوں گڈی کو لیتے ہیں، گٹو کے اندر پیک کرتے ہیں اور اس کے اوپر جو وہ پھر ساتھ میں سویٹی کو بھی رکھتے ہیں اور لے کر چلے جاتے ہیں ساتھ والے قبرستان میں۔ اور جب ساتھ والے قبرستان میں لے کر جاتے ہیں تو وہیں پر جا کر اسے پھینک دیتے ہیں۔ جیسے ساتھ والے قبرستان میں جا کر پھینکتے ہیں تو پھر یہ جو بابا ہوگا اسے جہانگیر کو بتا دے گا کہ بھئی میں نے جو وہ گڈی کو پھینک دیا، اور ساتھ میں یہ سویٹی کو بھی پھینک دیتے ہیں۔ جب سویٹی کو پھینکتے ہیں تو پھر گڈی کی کیسے ڈیتھ ہو سکتی ہے؟ اگر گڈی کی ڈیتھ ہوتی ہے تو پھر تو آڈینس بڑا غصہ کرے گی۔ یہاں سے کسی بھی طرح سے جو وہ یہ لوگ پھینک کر چلے جائیں گے اور جب گھر کے اندر جائیں گے تو جہانگیر پھر جاتا ہے پولیس اسٹیشن میں اورنگزیب کے پاس، اورنگزیب کے اوپر اتنے ظلم کے پہاڑ توڑتے ہیں، اتنے ایسے مارتے ہیں کہ اورنگزیب کا منہ سوجا ہوا ہوتا ہے، ہاتھ پاؤں پسلیاں شسلیاں سب کچھ سوجی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو جہانگیر اس کا منہ پکڑتا ہے اور کہتے ہیں کہ بھئی آپ نے بہت ظلم کیا، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا
کہ آپ بچی کے ساتھ اتنا زیادتی کریں گے، بچی کو مار دیں گے، تو رکسیب انکار کر دیتا ہے اور ابھی بھی اپنی بات پہ قائم ہوتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، میں کبھی بھی گڈی کی جان نہیں لے سکتا۔ لیکن جب جہانگیر کے سامنے دوبارہ گڈی واپس آئے گی تو پھر اس معاملے پہ وہ شاکڈ ہو جائے گا، اسے یقین تک نہیں آئے گا کہ یہ کیا ہو گیا، میرے ساتھ تو پھر چونا ہو گیا۔